ماتم کی صدا زندہ رکھے گی، یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین، سیدنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ سے پہلے آج اس سلسلے کی دوسری مجلس، اور دیکھتے دیکھتے یہ ایام بہت تیزی کے ساتھ یوں ہی گزر جائیں گے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا، اور آخر میں ہر سال کی طرح وہی افسوس رہے گا کہ اس سال دل بھر کے آنسو نہیں بہا سکے، دل بھر کے گریہ نہیں ہو سکا۔ اور آپ کتنا بھی گریہ کر لیجئے، یہ خیال ہمیشہ آئے گا، کیونکہ جس قوم کو اللہ نے پیدا ہی غم حسین کے لیے کیا ہے، وہ کبھی اپنے اس فعل سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ یہ مہینہ جس میں قیام امام حسین ہے، اور اس قیام کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج دنیا خدا کو بھی پہچانتی ہے، اس خدا کو پہچانتی ہے جسے حسین نے پہچانوایا کربلا میں، اس اسلام کو دنیا پہچانتی ہے جسے کربلا میں حسین نے 72 کو قربان کر کے زندہ رکھا۔ عظیم مہینہ ہے یہ، عظیم مہینہ، اور ایسی قربانی حسین ابن علی نے پیش کیا ہے کربلا کے میدان میں کہ رہتی دنیا تک اب حسین کا یہ جو اسلام ہے، اب یہ اسلام ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ آپ دیکھیں، ابھی بات چل رہی تھی کہ مصروفیت کو لے کے کہ انسان جو ہے کس قدر محنت کر رہا ہے اس لیے کہ اپنے اہل و عیال کو جو ہے بہتر زندگی دے سکے، اپنے بچوں کا فیوچر جو ہے ایک بہتر طریقے سے کر سکے۔ وگرنہ اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ کھانا جو ہے بھوک اس مقدار میں ہم کو ہمیشہ ملے گا، کوئی گارنٹی لے لے کہ کھانے کی مشکل نہیں ہوگی، بھوکا نہیں مرے گا، تو شاید اتنی محنت کوئی نہ کرے، جبکہ اسے جاننا چاہیے کہ رازق جو ہے وہ اللہ ہے، رزق کا ذمہ دار اللہ ہے۔ جب اس نے شداد اور معاویہ کو بھوک سے نہیں مرنے دیا تو ظاہر ہے کہ اپنے نیک بندوں کو تو بالکل بھوکا نہیں رکھے گا۔ مگر یہ کہ ہم اس کے اوپر ایمان رکھیں، توکل کریں، بھروسہ رکھیں کہ وہ ہمیں، آج تک دیکھا اتنی مہنگائی میں بھی اتنا سارا
رونا ہے دنیا میں کوئی بھوکا سو رہا ہو، نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کوئی کہیے کہ ہم ڈائٹ پہ ہیں اس لیے ہم ڈنر ہم نے اسکپ کر دیا ہے اور جو ہے بریک فاسٹ اسکپ کر دیا، وہ ایک الگ ہے، اس کو بھوکا نہیں شمار کیا جائے گا، ورنہ رزق کی وجہ اللہ رزق میں بھی فراوانی عطا کرتا ہے اور کر رہا ہے الحمدللہ۔ خیر، میں جس طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں صلوات پڑھے محمد والے ایک اور صلوات پڑھے محمد والے تو پوری زندگی انسان کی وہ مصروفیت اور ایک بزی لائف ہو گئی ہے، ہر انسان بھاگ دوڑ کر رہا ہے، لوگ اوور ٹائم کر رہے ہیں، لوگ سنڈے کو بھی کام کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ فیوچر ایک بہترین ہو جائے، ہمارا فیوچر مینٹین ہو جائے، بچوں کا فیوچر مینٹین ہو جائے۔ ایک ایسی چیز کے لیے انسان آمادگی کر رہا ہے جس کو وہ یقینی طور پہ دیکھ بھی نہیں سکتا، نہیں پتا کہ شاید دیکھیں گے بھی یا نہیں دیکھیں گے۔ جس ضعیفی کی تیاری چل رہی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ ضعیفی آپ دیکھیے گا کہ بھی نہیں دیکھیے گا، بہرحال کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ان کوششوں میں غور کریے گا میرے نوجوان، میری باتیں نوجوان بھائیوں کے لیے ہے، اور چونکہ بہرحال آپ زیادہ ریلیٹ کریں گے ان سب باتوں سے، جس چیز کی وہ کوشش کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے، اللہ نے پیدا ہی کیا ہے کہ انسان محنت کرے، وہ محنت کسی بھی طریقے کی ہو، کوئی تعلیم حاصل کرنے میں محنت کر رہا ہے، کوئی ہر چیز محنت کے لیے ہی اللہ نے ہمیشہ جو، اور خود اہل بیت کی تعلیم رہی ہے کہ انسان کاہل نہ بنے، انسان محنت کرے، اوور ٹائم کرے، جو دل کہے۔ لیکن میں نے کل کی مجلس میں بھی عرض کیا، اپنا مقصد خلقت انسان نہ بھولے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے۔ صرف پیسہ کمانا جو ہے وہ کمال نہیں ہے، اس پیسے کا صحیح استعمال اور صحیح پیسہ کمانا یہ ایک عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ محنت آپ کریے لیکن اگر حلال ہے تو وہ عبادت میں شمار ہو رہا ہے، یعنی آپ کا رزق حلال کمانا اپنے اہل و عیال کے لیے، یہ سب عبادتوں میں شمار ہو۔ خیر، تو آپ دیکھیں اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں انسان اس کاروان سے، اس قافلے سے بہت پیچھے رہ گیا ہے جو قافلہ اس بندوں کو خدا سے قریب کرتا تھا۔ آج اگر نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد، نعرہ حیدری، باوجہ بلند صلوات۔ تو آج اگر نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، تشریف لائیں تشریف لائیں، وعلیکم السلام، بسم اللہ، صلوات پڑھیں۔ انسان عبادت بھی کر رہا ہے، اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے تو دھیان اس چیز پر ہے کہ سر انسان کا سجدے میں ہے، انسان کا بدن رکوع میں ہے، لیکن دماغ میں یہ ہے کہ اس مہینے کی ای ایم آئی کہیں جو ہے رہ نہ جائے، ای ایم آئی کیسے مینٹین کرے گا، اور زیادہ کٹ گئی تو گھر کیسے چلائے گا۔ یعنی انسان واجبات کو ادا تو کر رہا ہے، لیکن اب وہ واجبات میں وہ خلوص اور پیورٹی نہیں رہی کہ جو انسان کو، جو خدا وند عالم جس چیز کو ہم سے چاہ رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، میں عمومی بات کر رہا ہوں، جنرلی انسان کی آج کتنی بھی عبادت جتنی بھی ہے، کتنی بھی پیورٹی رہ گئی ہے۔ روزہ ہے تو اس میں بھی جو ہے انسان دنیاوی خیالات میں مبتلا ہے، گھر بھی چلانا ہے، کسی کی شادی نہیں ہوئی تو وہ شادی کو لے کے پریشان ہے، جس کی ہو گئی ہے وہ اور زیادہ پریشان ہے۔ تو ہر طریقے سے انسان جو ہے وہ مبتلا ہے مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، ٹھیک ہے۔ نماز کا حال وہی ہے کہ روزانہ بیچارہ 5 بار انسان پڑھ رہا ہے، خدا وند عالم کے حضور میں آ رہا ہے، اور آنے کے بعد کیا ہے، عبادتوں میں کہاں وہ خلوص رہا۔ ہم تو اس نیت سے آ رہے ہیں کہ کم سے کم گناہ گار نہ ہو جائیں۔ ایک حاضری جو اٹینڈنس لگنا ہے، وہ اٹینڈنس ہوتا نا، آفس میں گئے ہیں، اب جو ہے تھم لگایا کہ اٹینڈنس لگ جائے، کام نہیں کریں گے، آج گیم کھیلیں گے، ٹائم پاس کریں گے اور چلے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک باس کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن خدا کو کہاں سے دھوکہ دیجیے گا، وہ تو آپ کے سینوں میں چھپے ہوئے راز کو جان رہا ہے۔
آپ کی نیت کو جان رہا ہے کہ یہ جو 5,000 آپ کسی کی امداد کر رہے ہو اس میں نیت کیا رکھا ہے، دکھاوا ہے یا واقعی ایسے نیت ہے کہ کوئی نہ جانے، ایک ہاتھ دے دوسرا، یہ ساری چیزیں تو بہرحال اللہ جانتا ہے۔ تو خیر عبادتوں کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ عبادت خدا کی کم رہ گئی ہے، انسان دنیاوی مشکلات میں زیادہ مبتلا ہو گیا ہے، اس میں زیادہ جو ہے پھنس چکا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج یہ بندہ، یہ انسان جسے اللہ نے خلق کیا تھا عبادت کے لیے، وہ بندگی کے قافلے سے بہت پیچھے رہ گیا۔ اب دعائیں تو کر رہا ہے، دعاؤں میں وہ تاثیر نہیں رہی، نماز تو پڑھ رہا ہے، نماز میں وہ جو ہے وہ اثر نہیں رہا۔ ہمارے یہاں نا پڑھا جاتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے انسان کو برائی اور گمراہیوں سے دور کرتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا، کسی مولوی کی بات نہیں کہ آپ کہیں ارے ہم ان کو مانتے ہی نہیں، یہ تو کچھ بھی بکواس کیا کرتے ہیں۔ بھائی قرآن کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہر طرح کی، بھائی ہر طرح کی برائی اور گمراہیوں سے انسان کو پاک کرتی ہے۔ اب ذرا جا کے دیکھیے، کیا جو نمازی ہے وہ چوری نہیں کر رہا ہے، غیبت نہیں کر رہا ہے؟ آپ کو ایسے افراد بھی ملیں گے مسجد سے نکل کے غیبت شروع کر دے رہے ہیں، مسجد سے نکل کر ایک دوسرے کی جو پلاننگ میں لگ جاتے ہیں کہ ان کو کہاں سے ذلیل کر دیا جائے۔ اور کچھ تو ماشاءاللہ اتنے جو ہے ٹیلنٹڈ ہیں کہ مسجد سے نکلنے کا بھی انتظار نہیں کرتے، ابھی اذان میں 5 منٹ باقی، آؤ چلو کچھ پلان کر لیا جائے۔ یہ صورتحال ہو گیا ہے بندوں کا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے ان سب چیزوں سے ہم کو ڈسٹرب نہیں ہوتا، نہیں واقعی نہ کوئی آپ شرمندہ نہ ہو نہ ہم، بس ہم تو اس لیے رکتے ہیں کہ بات جو ہے وہ رہ نہ جائے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو یہ صورتحال ہو گئی ہے ہماری عبادتوں کی، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، عزاداری بھی سب کچھ ہو رہی ہے، لیکن یہ کس حد تک ویسی ہو رہی ہے جیسی ہم سے چاہی گئی ہے۔ کوئی جناب امیر نہیں ہو سکتا کہ نماز میں آ جائے تو جو ہے برچھی نکال لیا جائے، نیزہ نکال لیا جائے، خیر ایسی عبادت تو نہیں ہو سکتی، لیکن کم سے کم اتنی تو ہو سکتی ہے کہ جب مصلی پہ آ جاؤ تو بس دھیان اور خیال خدا کے سامنے اور خدا رہے۔ لیکن یہ بھی بڑا آسان مرحلہ نہیں ہے بھائی، پہلی رکعت تک تو انسان کنٹرول کر لے گا، دوسرے میں کہیں بھی موبائل کا میسج آ گیا تو پھر خیال آئے کہیں کریڈٹ ہوا ہے کہ ڈیبٹ ہوا ہے، ڈیبٹ ہوا ہے تو پھر مشکل ہو جائے گی، کریڈٹ ہوا ہے پھر تو اچھا ہو جائے گا۔ یہ بڑی مصیبت ہے، انسان کا ذہن ایک جگہ رہنا، باقی رہنا آج کے دور میں یہ ایک بڑا کمال ہے۔ پہلے کے دور میں چیزیں اتنی نہیں تھی، انسان کبھی جاتا تھا بینک میں پاس بک لے کے مہینے میں ایک بار تو دیکھ لیتا تھا کہ کتنا آیا اور کتنا کٹا۔ آج تو ہر لمحہ میسج آ رہا ہے، ہر لمحہ ٹینشن بھی ہو رہا ہے، خوشی بھی ہو رہی ہے، ہر طرح کی چیزیں، فیلنگ دن بھر میں انسان کے ایموشنز کتنا تبدیل ہو رہے ہیں، اور ایسے میں خدا کو یاد رکھنا یہ اس سے بڑا مرحلہ ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں، میں اس لیے یہ ساری مثالیں دے رہا ہوں کہ آپ نوجوان ہمارے جو بھائی ہیں وہ ریلیٹ کریں گے، بزرگان الحمدللہ آمادہ ہیں، ان کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آپ غور کریں کہ جو بندگی کا کاروان تھا جسے خدا نے ہمیں خلق کیا تھا کہ ایک بہترین بندے بن جاؤ، اس سے ہم کہیں پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب نہ وہ نماز رہی نہ وہ روزہ رہا، اور یہ نہیں کوئی کہہ سکتا تو نماز ہے بھائی، نماز پڑھنے والے کربلا میں بھی 2 طرح کے تھے، ایک طرف کیا حال تھا دوسری طرف کیا حال تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بھی ہر ایک جیسی نہیں ہے بھائی، نماز کے بھی الگ الگ اثر ہیں، نماز کی الگ الگ جو تاثیر ہے۔ تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس موضوع پہ نہیں جانا ہے کہ جو ہے بہت اس پہ ڈیٹیل میں، کیونکہ میرا موضوع نماز ہے ہی نہیں، میرا موضوع یہ ہے قیام کربلا کیا ہے۔ یہ جو قیام ہوا ہے اس کو بے وجہ نہیں ہوا، ایک انسانیت کو سنوارنا تھا مقصد امام حسین کا، لے اصلاح امتی ہے نا، کہ لے طلب الاصلاح، تاکہ معاشرے کی کیا ہو، وہ اصلاح ہو۔ وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور حسین کہہ رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ زمانے میں اچھائیوں کو پھیلایا جائے، لوگ اچھائیوں پر عمل کریں اور لوگوں کو کیا کریں، برائیوں سے روکے۔ یہ حسین چاہتے تھے، یہ قیام کا جو ہے ہدف تھا، مقصد تھا۔ آپ دیکھیں عالم کیا ہو گیا ہے کہ بندہ دور ہو چکا ہے اس خدا سے، جہاں حسین، جس خدا سے حسین قریب کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیے، آج اسی حسین کی عزاداری کے نام پہ لوگ خدا سے دور ہو رہے ہیں۔
یہ اپنے آپ میں ایک حیرت ہے اور ایک مذاق ہے یہ کہ اگر کوئی، چونکہ نوجوان ان ساری چیزوں کو فیس کرتے ہیں کہ آج اگر کوئی کہے عزاداری افضل، نماز افضل، فلاں افضل، بھائی آپ دیکھو تو صحیح کہ جس نماز حسین نے نماز کو بچایا ہے کربلا میں قربان ہو کے، حسین نے دین کو بچایا ہے قربان ہو کے، جو دین کو حسین بچا رہے ہیں نماز کو، یہ تقابل ہی انسان کو کافر بنا سکتا ہے۔ کہاں نماز، کہاں دین اور کہاں حسین؟ حسین کا مقصد ہی دین تھا کہ دین زندہ رہے، تو یہ تقابل ہی غلط ہے، یہ کمپیئر کرنا ہی غلط ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان بہت دور ہو گیا۔ دیکھیے میں بات اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہ رہا ہوں، تو اب دور جو ہو گیا ہے، اب آپ کے مولانا یہ تو بتا دیا آپ نے کہ ہم دور ہو گئے ہیں، نہ ہماری نماز ویسی ہو پا رہی ہے، نہ عبادت ہو پا رہی ہے، تو اب یہ بھی بتا دیجئے، مرض تو بتا دیا، علاج بھی بتا دیجئے۔ بھائی ایسا نہیں کہ ہم بھی دور ہیں، ہر کوئی دور ہے، دور ہے یا نہیں ہے؟ کون ہے جو اہل بیت والی نماز پڑھ سکتا ہے؟ کون ہے جو اہل بیت والا روزہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں ہے۔ تو انسان پھر کیا مایوس ہو جائے کہ اب تو دور ہی ہو گئے ہیں تو چھوڑو، لاؤ نماز ہی پڑھنا چھوڑ دے؟ جب دور ہی ہو گئے ہیں تو اب جب قریب بھی نہیں ہو پا رہے ہیں، وہ نا ٹرین جا رہی ہے چھوٹ گئی، تو اب اس کے پیچھے کیا دوڑنا، چھوڑو واپس گھر چلیں۔ دوڑنا بیوقوفی ہے، واپس گھر چلے، کم سے کم سکون سے سو لیا جائے گا۔ اب جو ہوگا آخرت میں وہ دیکھیں گے، فی الحال جب چھوٹ گیا ہے، قافلہ بھٹک گئے ہیں، اس بندگی کو جیسا خدا چاہ رہا تھا نہیں بن پا رہے ہیں، تو چھوڑیے، کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا وند عالم 2 مہینوں کو ایسا رکھا ہے کہ جہاں پر انسان کے لیے ایک ایسا موقع فراہم کر رہا ہے کہ جو تم اس قافلے سے بھٹک چکے ہو، یہ مہینہ تمہیں موقع دے گا کہ دوبارہ اپنے آپ کو اس کاروان سے متصل کر لو۔ ایک ہے ماہ مبارک رمضان کا مہینہ، جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح، کہ تمہاری سانس اس مہینے میں کیا ہے؟ تسبیح الہی شمار ہوگی۔ 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں واجب، تو 5 تسبیح پڑھی جائے گی، تو 5 تسبیح پڑھ کر ہم اپنے آپ کو اولیاء میں شمار کر رہے ہیں۔ جو آدمی 5 ٹائم کا نمازی ہو جائے، معاشرے میں پھر اس کا ایک الگ ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے، مطلب پھر ہر کوئی اس کے منہ بھی نہیں لگ سکتا، یہ ہوتا ہے۔ یہ بات دیکھیں، موضوع سے میں ہٹنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ شیطان کے لیے سب سے آسان اور سافٹ کارنر ہے کسی عابد کو جو ہے بہکا دینا، کسی عبادت گزار کو۔ یہ سب روایت میں، یہ کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو یہ سب پہ، لیکن چونکہ موضوع سے الگ نہ ہو جائے، سب سے آسان کام ہے۔ جو بھٹکے ہوئے کو تم اور کیا بھٹکاؤ گے، لیکن جو ایک دم راستے پر ہے اس کو بھٹکانا سب سے آسان کام ہے۔ اور وہ کیسے ہے، وہ انشاءاللہ کبھی اگر رہا تو موقع بیان کیا جائے۔ بہرحال آپ دیکھیں تو انسان، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 5 تسبیح ہمیں جو ہے ایک سکون دیتی ہے۔ نمازی ہیں، خدا کی عبادت کر رہے ہیں، جہاں پر ایک ایسا مہینہ جس کے کم سے کم 30 دن، 29 دن، ایک انسان دن بھر میں کتنی سانس لے سکتا ہے کہ کوئی کاؤنٹ بھی نہیں کر پائے گا۔ بیٹھ کے کاؤنٹ کرتے رہیے دن بھر۔ کہتے ہیں جہاں پہ آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، حساب بھی نہیں کر سکتے، اتنی سانسیں آپ لے رہے ہیں، دوسروں کی سانسوں کا حساب کرنا ہی نہیں ہے بھائی، خود کی سانسوں کا حساب کر لیجئے۔ تو جتنی سانسیں تم نے پورے دن بھر، روزے کی حالت کی بات نہیں ہو رہی ہے بھائی، انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں جتنی بھی سانس لی گئی، چاہے وہ روزے کی حالت میں ہو، چاہے وہ افطار کے بعد ہو، کوئی فرق نہیں کرتا، ہر سانس کو اللہ نے تمہاری لیے تسبیح قرار دیا ہے۔ اور جب تسبیح قرار دے دیا تو انسان کی ہر لمحہ، ہر مومنٹ کیا ہے، وہ عبادت میں گزر رہا ہے۔ تو اتنی عبادتوں جو ابھی تک پیچھے رہ گئے تھے، کمی ہو گئی تھی، یہ وہ مہینہ ہمیں موقع دے رہا ہے، بوسٹ کر رہا ہے ہمارے وجود کو، ہماری عبادتوں کو، تاکہ ہم واپس خدا کے اس قافلے سے جا ملے جو خدا سے قریب کر رہا تھا، کہ جس کا راستہ خدا کی طرف جاتا تھا۔ یہ ماہ مبارک رمضان کی بات ہے۔ اور دوسرا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جسے سید الشہداء کا مہینہ کہا جاتا ہے، جہاں پر کیا کہا گیا؟ نفس المحموم للظلم نہ تسبیح۔ حسین کی یاد میں، حسین کی مصیبتوں پر ایک آہ بھی جو اگر نکل جائے تو وہ سانس اس کی کیا ہے؟ وہ عبادت ہے، عبادت۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔
ایک اور صلوات پڑھیں آپ حضرت محمد. نعرہ حیدری باواز بلند صلوات. یہ وہ عبادتوں کا مہینہ ہے جہاں خدا وند عالم سے یہ مہینہ جہاں ایک حسین کی یاد میں گریہ کرنے والوں کی، حسین کی یاد میں ایک آہ بھرنے والوں کی سانس سانس عبادت شمار ہوتی ہے. اللہ اکبر. ایک عزادار، ایک ذکر حسین انسان کو کہاں لا کر کھڑا کر دے رہا ہے. یہ موقع ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو واپس اسی بندگی قافلے پہ لے آؤ جسے پیچھے رہ گئے ہو. یہ ماہ مبارک رمضان، یہ محرم الحرام، حسین کی یاد میں ایک آہ بھی بھر لیا اگر تو سانس تمہاری عبادت بن جاتی ہے. یہ کتنی عظمت ہے اس ذکر سید الشہداء میں گریہ کرنے کی. میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. کردار مقصد اور ہدف سمجھنے کے لیے ہمیں ہر کردار پہ ایک نگاہ کرنی پڑے گی، کیونکہ جب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم اس فرش اعضاء پر کیوں آتے ہیں، ہم گریہ کیوں کرتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سوالات کے جوابات حل کرنا یہ ہمیں قریب کرتا ہے اس مقصد سے، اس ہدف سے جو کربلا کا ہدف اور مقاصد ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سوالات. آپ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ انسان فرش اعضاء پر جو بیٹھ گیا تو پھر وہ انسان اپنے آپ کو محسوس کرے کہ ایسی جگہ بیٹھا ہے کہ جہاں پر کتنی عظیم عظیم شخصیتیں. آپ دیکھیں کہ یہ انسان اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے. ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جہاں فرشتے پیچھے رہ گئے لیکن انسان آگے بڑھا، پیغمبر نبوت آگے بڑھی. آج وہ نبی، اس کی بیٹی، اس کے اہل خانہ وہ آپ کے ساتھ ہم نشیں ہیں. یہ انسان کو کس معراج پہ لے جائے؟ کون ہے جو آج ایک عزادار کا مقابلہ کرے، ایک فرش عزا پر آنے والوں کے تقابل میں آ کر بیٹھ جائے؟ امام فرماتے ہیں، ما من شیء الا ولہ کیل و وزن الا الدموع. دنیا میں آپ جتنی بھی چیزیں دیکھیے، اس کھڑکی کو کھول لیجئے، باہر نکل جائیے، جتنی بھی چیزیں آپ کو دکھے گی، امام فرما رہے ہیں ما من شیء الا ولہ کیل و وزن. ہر چیز کو کسی بھی چیز کے ذریعے سے وزن بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی پیمائش بھی کی جا سکتی ہے. جہاں پہ انسان نہیں پہنچ سکا ہے نا، آج اس کی بھی پیمائش انسان نے کر ڈالی ہے. سورج کتنا بڑا ہے، چاند کتنا بڑا ہے، نہیں پہنچا انسان. سمندر کتنا گہرا ہے، ساری چیزوں کی پیمائش انسان نے اپنی ٹیکنالوجی، اپنے علم کے اعتبار سے کر لیا. تو ہر چیز دنیا میں جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹی وی، پنکھا، بوٹل، فلاں فلاں فلاں، ہر چیز کے لیے امام کیا فرما رہے ہیں کہ ما من شیء الا ولہ کیل و وزن. ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ہے کہ اسے وزن اور پیمائش کر لیا جائے، سوائے الا الدموع، سوائے آنسو کے. اللہ اکبر. یہ عزادار کا آنسو، سوائے آنسو کے دنیا میں ہر چیز، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کا وزن بھی ہو سکتا ہے، سب کی پیمائش بھی ہو سکتی ہے، سب کی ارزش بھی لگائی جا سکتی ہے. الا الدموع، سوائے آنسو کے. ایک آنسو کی نہ کوئی قیمت لگا سکتا ہے، نہ کوئی پیمائش کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کی حقیقی جو ہے مقام اور منزلت کو بیان کر سکتا ہے. یہ امام فرماتے ہیں. اور پھر آگے امام نے فرمایا، ایک عزادار اپنے عظمت کو سمجھے، فَإِنَّ الْقَطْرَةَ مِنْهَا تُطْفِئُ بِحَارًا مِنَ النَّارِ. اللہ اکبر. ایک انسان گریہ کر رہا ہے سید الشہداء پہ، 10 دن مصائب ہے، 10 دن روئیے گا آپ. اور مجلسی سنتے ہوں گے تو اور روئیے گا، کوئی آن لائن سن رہا ہے وہاں سن کے گریہ کرے گا. کتنے گریہ، کوئی کاؤنٹ ہو سکتا ہے کتنے آنسو؟ لیکن امام فرما رہے ہیں فَإِنَّ الْقَطْرَةَ، ایک قطرہ، فقط ایک قطرہ، تُطْفِئُ بِحَارًا مِنَ النَّارِ، آگ کے سمندر کو بجھانے کے لیے کافی ہے. اللہ، ایک قطرہ آنسو عزادار کا، ایک قطرہ. یہ جو فرش عزا پر آپ بیٹھے ہیں، کل میں نے آپ بتایا کہ آپ انبیاء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک عزادار اولیاء کے ساتھ بیٹھتا ہے، ایک عزادار مخدرات عصمت کے حضور میں بیٹھا ہوا ہے،
آج وہی عزادار اپنے آنسوؤں کی ارزش کو سمجھے کہ وہ آنسو جو ایک قطرہ نکل رہا ہے حسین کی یاد میں نہ کوئی وزن کر سکتا ہے نہ پیمائش کر سکتا ہے، اور ایک قطرہ آگ کے سمندر کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ ابھی قطرہ کہاں ہے؟ ابھی قطرہ ہماری آنکھوں میں ہے۔ اب امام اگلی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وَإِذَا غَرَقَتِ الْعَيْنُ بِمَائِهَا لَمْ يَرْحَقْ وَجْهَهُ قَطْرٌ وَلَا ذِلَّةٌ۔ یہ جو آنسو ہے، ابھی آنکھ میں اگر اس کا پانی ڈبڈبا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں نا لبریز ہو جائے، ابھی باہر نہ نکلے، صرف لبریز ہو جائے یہ آنکھ، تو امام کہتے ہیں کہ ایسے انسان کے مقدر میں نہ کبھی ذلت ہے نہ کبھی رسوائی ہے۔ یہ امام باقر فرما رہے ہیں ایک قطرہ سمندر کے آگ کے سمندر کو بجھانے کے لیے کافی ہے، اور آنکھ اگر بوجھل ہو جائے، آنکھ اگر آنسوؤں سے لبریز ہو جائے، تو کہتے ہیں کیا ہے کہ نہ اس انسان کے لیے نہ ذلت ہے نہ رسوائی ہے۔ ابھی آنکھ کے اندر ہے یہ آنسو، اب کہہ رہے ہیں یہ آنسو آنکھ سے گرا، وَفَإِذَا فَاضَتْ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، اور جیسے ہی یہ ابھی جو آنکھ کے اندر آنسو تھا، جو وجہ تھا کہ ہمیں ذلت و رسوائی سے بچائے، اب جیسے ہی یہ ہمارے آنکھ سے بہا اور ہمارے ان رخساروں سے نیچے گرا، اللہ امام فرما رہے ہیں حرم اللہ علی النار، خدا جہنم کی آگ اس انسان کے وجود پر حرام کر دیتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ ایک آنسو کی عظمت ہے کہ خدا جہنم کی آگ ہمارے وجود پہ حرام کر دیتا ہے۔ یہ ایک قطرے ایک آنسو کی عظمت ہے۔ ابھی عزادار کی عظمت بیان نہیں ہو رہی ہے، ابھی صرف آنسوؤں کی عظمت ہے۔ عزادار تو اپنی عظمت کیا سمجھے گا؟ اب آپ غور کریں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ کتنی عظمت بیان کی گئی حسین اور حسین ابن علی پر رونے پر، گریہ کرنے پر۔ کیا کہا گیا؟ ابن شبیب ان کنت باقیا علی شیء فابکل الحسین، اگر اپنی مصیبت پر بھی رونا آ رہا ہے تم کو نا، پریشان دنیا تنگ کر دے، دنیا کی مصیبتوں سے پریشان ہو گئے ہو، اپنی کام کاج کو لے کے پریشان ہو، کسی بھی طرح کی مصیبتوں کو جب تمہیں گھیر لے اور رونا آ جائے، آنسو آ جائے، تو فوراً ان آنسوؤں کو حسین کی یاد سے منسوب کر دو۔ یہ امام رضا نے فرمایا ہے، یہ نہیں کہ دنیا سے پریشان ہو تو دنیا کے لیے رو، نہیں، ان کنت باقیا علی شیء فابتل الحسین، دنیاوی چیزوں پر بھی اگر رونا آ رہا ہے تو حسین مظلوم کی یاد میں رو، ان کو یاد کر کے رو۔ اب کیا گریا، کیسا گریا؟ روایت میں ہے من بقا او ابکا او تباکا۔ آپ دیکھیں کہ کتنا اجر رکھا ہے کہ اگر انسان جان جائے کہ حسین کی یاد میں گریے کا اجر کیا ہے، دنگ ہے انسان۔ من بقا، بھائی رو رہے ہو عبادت ہے، او ابکا اگر کسی کو رلا دیا، او تبا کا رونا نہیں آ رہا ہے، کسی کو رلا نہیں پا رہے ہو، رونے جیسی شکل بنا دو، وجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت واجب قرار دیتا ہے۔ شکل بنا، اچھا یہاں پر دیکھیے ایک چیزیں مس یوز کیا جاتا ہے، مس کنورسیشن کہہ سکتے ہیں آپ، جو بھی ہے کہ روئے یا رولائے یا رونے جیسی شکل بنائے۔ بعض ہم نے خطیبوں کو بھی سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہر عبادت میں ریا جو ہے وہ حرام ہے، لیکن یہ ذکر حسین میں ریا جائز ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں ریا کہتے ہیں بناوٹ کو، مطلب کسی چیز کو دکھاوا کہتے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ حسین کی یاد میں رونے جیسی، یعنی دکھاوا نہیں کرنے کا مقصد ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، انسانی فطرت ہے، آپ بہتر سمجھیں گے کہ ایک انسان مصیبت پہ رو رہا ہے، میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، رو بھی رہا ہوں، آپ کو رلا رہا ہوں، ایک موقع ایسا آتا ہے کہ انسان سن تو رہا ہے لیکن رونا نہیں آ رہا ہے، ہوتا ہے، انسان تھک جاتا ہے، کوئی سید سجاد نہیں ہو سکتا بھائی، کوئی جناب زینب نہیں ہو سکتا، انسان ہے، ایک تھک جاتا ہے رو کے، اب آنسو نہیں آ رہے ہیں تو کہتے نہیں، اگر رونے جیسی شکل بھی بنا رہا ہے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب قرار دیا اللہ نے۔ یہ ہے ایک مومن کا ثواب، ایک انسان کیا سمجھے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ گریا حسین کی یاد میں گریا
کیا مقام منزلت رکھتا ہے؟ گریا ہے کتنے طرح کا. ایک انسان روتا ہے، وہ کسی چیز کو جو ہے نا جذباتی ہو کے رو رہا ہے، عاطفی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، محبت میں عاطفی ہو گریا، احساساتی گریا، جذباتی گریا. فطرت ہے انسان کی گریا کر رہا ہے. انسان نے جو ہے کسی چیز کو دیکھا، ایک گریا ہے جو انسان شوق میں روتا ہے، خوشی میں روتا ہے. ایک انسان کا گریا وہ ہے کہ جب حق کی معرفت اسے ہوتی ہے تو گریا کرتا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ جب پیغمبر انہیں اپنے باوفا بامعرفت اصحاب کو حق کی دعوت دیتے تھے، حق کو دکھاتے تھے، تو وہ کیا تفیض من الدم، تفیض اعینہم من الدم، ان کی آنکھیں کیا کرتی تھی؟ وہ گریا کرتی تھی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق کو دیکھ لیا تھا. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ حق کیا تھا، وہ کون سی چیز تھی کہ جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن جب اللہ کے رسول کے اصحاب نے حقیقت کو دیکھا، حقائق کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد آنکھوں سے اشک جاری ہو گیا. ایک گریا یہ ہو گیا کہ آپ نے حقیقت کو دیکھ لیا. انشاءاللہ ہمارے یہ قوم کے نوجوان اپنی آنکھوں سے ظہور امام کو دیکھیں انشاءاللہ. الہی آمین. ہم نے سنا ہے امام ظہور کریں گے، لیکن جب امام ظہور کریں گے، یہی ہے حقائق کو دیکھنا، حقیقت کو دیکھنا، تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکلے گا، کیونکہ ہم حقیقت کو دیکھ رہے ہیں. جس کو سنا تھا دیکھ رہے ہیں. یہ حقیقت کا گریا ہے. ایک گریا ہے کہ انسان ذوق میں روتا ہے، خوشی میں روتا ہے. روایت میں ملتا ہے کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو پیغمبر کے چاچا جناب عباس وہ گریا کرنے لگے. تو یہ گریا ذوق کا تھا، خوشی کا تھا. انسان ایک اولاد اس کی ہے، بڑی محنت سے کر رہی ہے، ایگزام میں شامل ہو رہا ہے، اور کیا ہوا کہ خبر ہے کہ بیٹا پاس ہو گیا. تو اب یہ جو رو رہا ہے، یہ خوشی کے آنسو ہے نا، یہ ذوق کے آنسو ہے. یہ ساری فطرتیں انسان سے ریلیٹ کر رہی ہے، نہیں کر رہی ہے. ایک گریا وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں عاطفی گریا. یہ بہت رائج ہے، محبت میں گریا کرنا، کسی احساس فطرت کی بنا پر کہ ہم نے کوئی ایک ایسا منظر دیکھ لیا کہ جہاں ہمارا جو ہے قلب متغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا، ہمیں گریا آ گیا. گریے کو سمجھے، گریے کتنے طرح کے ہوتے ہیں کہ انسان کے احساس، جذبات، فطرت بھی ایک سبب بنتے ہیں کہ انسان کو گریا کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں. پیغمبر کے بیٹے کا، جناب ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو پیغمبر گریا کر رہے تھے، عاطفی گریا. تو کسی نے کہا یا نبی اللہ، ارے آپ بھی گریا کر رہے ہیں، یعنی آپ اور گریا. پیغمبر نے کیا جواب دیا کہ یہ گریا وہ بقا نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت ہے، رحمت الہی. یہ رحمت الہی ہے. یاد رکھو، من لا یرحم ولا یرحم، جو یہ رحم نہیں کرے گا اس کے اوپر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. یعنی گریا یہ رحمت الہی ہے، یہ خدا کے حکم کے خلاف نہیں ہے، بلکہ خدا سے قریب کر رہا ہے. تو ہم نے آپ کے سامنے جو بیان کیا، ذوق و شوق کا، خوشی کا گریا، جذبات کا گریا، اور ایک گریا جو ہے عاطفی گریا. اب یہ بتائیے، یہ جو کربلا کا گریا ہے، حسین کی ذات پر گریا ہے، یہ کون سا گریا ہے؟ حقیقت کو دیکھا اس کا گریا ہے، ذوق کا گریا ہے، یا عاطفی گریا ہے؟ محبت میں رو دیا بھائی، سن لیا کہ مصیبت اتنی نازل ہوئی، اتنے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، اور عاطفی گریا. کربلا کے اندر جو مصیبتیں نازل ہوئی، جو ظلم کیا گیا، تاریخ بشریت نہ پہلے کبھی ایسے مظالم کو دیکھی تھی، اور نہ قیامت تک کبھی ایسے ظلم کو دیکھے گی. تاریخ بشریت، اب کبھی قیامت تک ایسا ظلم ہو ہی نہیں سکتا جو کربلا میں ہوا ہے حسین اور حسین کے اصحاب کے اوپر، حسین اور حسین کے کنبے کے اوپر. اب آپ کہیے کہ یہ جو گریا ہمارا ہے، یہ فقط عاطفی گریے پہ ہم منحصر کریں گے کہ ہم حسین سے محبت ہے اس لیے رو رہے ہیں؟ تو بھائی جنہیں محبت نہیں ہے آپ ان کو بھی سنائیے، وہ بھی رو دیں گے کہ 6 مہینے کے بچے کو پیاسا شہید کر دیا گیا، 18 سال کے اکبر کو سینے میں برچھی مار دی گئی. جو بھی سنے، انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ احساس اور جذبات میں بھی روئے، لیکن فقط فطرت کا گریا نہیں ہے. یہ فقط فطرت کا گریا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد کو. آج ایک پوری لابی ہے جو یہ کہتی ہے کہ محرم میں خوشیاں منانی چاہیے، محرم میں شادی کیا جائے. آپ لوگ سوشل میڈیا چلاتے ہیں، ایسی بہت سی ویڈیو آئیں گی، ثواب بتائیں گے، محرم میں شادی کرنا، محرم میں خوشی کرانا.
कोई भी इंसान अगर हलालुन नसब है तो कभी इस तरीके की बात नहीं करेगा। आप गौर करें, दीन, कुरान, इस्लाम को आप एक किनारे रख दीजिए। इंसानी फितरत का तकाजा ये है कि अगर हमारे सामने कोई ऐसा हो कि जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, कोई है कि जिसके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट गए हैं, तो इंसानी फितरत का तकाजा ये है कि अगर हम उसके साथ कुछ मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसके साथ खड़े हो जाएं। ये इंसानी फितरत का तकाजा है, ना ये कि जो है एक जहां मुसीबत टूटी हम गम मना रहे हैं, हम खुशी मना रहे हैं। ये इंसानी फितरत के खिलाफ है। तो फिर ये अच्छा, बहुत से लोग जो अपने आप को आलिम कह रहे हैं, जो अपने आप को अल्लामा लिखते हैं, अपनी किताबों में इस चीज़ की तरफ जो है इशारा किया जाता है कि सवाब है और रोज़ा रखो और फला 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 सारी, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ इंसानी फितरत के भी खिलाफ है। कुरान और दीन तो अपनी जगह। तो फिर ये गिरिया किस बात का है? ये गिरिया फ़कत आतिफी नहीं हो सकता। आतिफ साहब, ये हुसैन इब्न अली का गिरिया इंसान के वजूद में लोग पूछते हैं ना कि आप क्यों रोते हो, सवाल है, आप जवाब क्या दोगे? ये अगर अभी तक जो जवाब दिया जा रहा था वो वही था, आतिफी था कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हुसैन के अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, लिहाजा हम जो है हुसैन की याद में रोते हैं। नहीं नहीं नहीं, इस जवाब को यहाँ पर इस पे मुनहसिर मत करिए। हम क्यों रोते हैं? क्योंकि ये हुसैन इब्न अली पर गिरिया इंसान के वजूद में एक तब्दीली पैदा करता है। इंसान के वजूद में एक ऐसी तहव्वुलात और एक ऐसा इनकलाब पैदा करता है कि ये इंसान जब हुसैन की ज़ात पर रोता है, हुसैन की मुसीबतों पर रोता है, तो अल्लाह जहन्नम की आग उसके वजूद पर हराम करा देता है। ये तब्दीली है। एक तारीख़ एहतजाज तबरसी, अल्लामा तबरसी की, और इब्ने शहर आशूब ने अपने मनाकिब में एक वाक़या लिखा हुआ है। अगर इजाज़त दे और सलवात पढ़े तो मैं आपके सामने रवायत पेश करूँ। एक और सलवात पढ़िए आप हज़रात। इमाम ज़माना के एक सहाबी है, ग़ैबत सग़रा का दौर है, तो एहतजाज तबरसी में इस रवायत को पूरा नकल किया गया है। वो रवायत मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मेरे नौजवान भाई बहुत गौर से सुनिएगा, और इस पूरे अशरे में आप लोग के लिए भी इंशाल्लाह कुछ चीज़ें बयान की जाएंगी। बहरहाल हर चीज़ें आप ही लोग के लिए है, लेकिन ये रवायत आप ध्यान से सुनिए। आप इंशाल्लाह मुदाफ़े मकतब तशय्यो बनेंगे। कल का हर मौलवी जवाब नहीं देगा। हमारे ये मकतब है, ये दर्स है, यहाँ का हर बच्चा दिफा कर सकता है अहले बैत का, अहले बैत की तालीमात का। अब देखिए कि जनाब अब्दुल्ला जो है अशरी जो है नाम, असदी नाम है, ये इमाम ज़माना के जो सहाबी हैं, इनके बारे में रवायत में मिलता है कि ये जो है दाखिल हुए साद इब्न अब्दुल्लाह अशरी, इमाम ज़माना की खिदमत में दाखिल। मैं पूरी रवायत नहीं पढ़ रहा हूँ, बस आपको जल्दी जल्दी ताकि एक मतलब तो ले जाऊँ आपके जहन को, ये कौन सी तब्दीली पैदा करता है। एक अज़ादार अपनी अहमियत को समझे, अपने आंसुओं की अजमत को समझे। कहते हैं कि साद इब्न अब्दुल्ला इमाम ज़माना की खिदमत में हाजिर हुए और उनके कुछ सवालात थे। उन सवालात में एक सवाल ये था इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि या इमाम ज़माना आप ये बताइए, मा मिन तावीले काफ हा या ऐन स्वाद। कुरान सब पढ़ते, सूरा सब पढ़ते, काफ हा या ऐन स्वाद, इसकी तावील क्या है? ये साद बिन अब्दुल्ला है अशरी इमाम ज़माना से सवाल करके सिर्फ जवाब नहीं चाह रहा है, बल्कि पूरी कायनात के लोगों को एक मैसेज भी दे रहा है। आपने हुरूफ मुक़त्ताअत की बहस पढ़ी होगी कुरान में, अलिफ लाम मीम नून स्वाद ता हा मीम भरा पड़ा है। जितनी भी तफसीरें लिखी गई हैं कुरान की, आज तक किसी ने जुरत नहीं किया है कि हुरूफ मुक़त्ताअत पे कुछ लिखे, किसी ने जुरत नहीं किया। सब अल-रुम्ज़ इलाही और अहले बैत। तो साद इब्न अब्दुल्लाह ने
امام زمانہ سے پوچھ کر یہ بتا دیا کہ یہ وہ جو تعلیم ہے، وہ علم ہے، یہ اگر قرآن کو واقعی سمجھنا ہے تو سوائے اہل بیت کی دنیا میں کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ نہ قرآن اہل بیت سے الگ ہے، نہ اہل بیت قرآن سے الگ ہے۔ جب تک ان کو جدا جدا دیکھو گے گمراہ ہی رہو گے۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو عبداللہ ابن اشری کی طرح جو ہے ایک ساتھ دیکھیے۔ کہا ما من تعویل کاف ہا یا عین صاد۔ اب ارشاد ہوا کہ جو ہے یہ تعلیم جو ہے جاننا چاہا جناب اشری نے، تو نقل ہوا کہ اس کی تعلیم ہم نے جو ہے زکریا کو، اللہ نے زکریا کو دیا، اور اس پورے قصے کو جو ہے پیغمبر ختمی مرتبہ کو بیان کیا۔ السلام علیکم۔ پورے قصے کو، یہ کاف ہا یا عین صاد کی تعلیم، حروف مقطعات کی تعلیم اللہ نے جناب زکریا کو عطا کیا، اور اس کے بعد اس پورے قصے کو جو ہے پیغمبر کی خدمت میں بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ کیا ہے وہ قصہ؟ جب پوچھا کہ کاف ہا یا عین صاد کیا ہے تو کیا فرمایا کہ ہذہ الحروف من انباء الغیب، یہ حروف جو ہے یہ انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے ہے۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انباء جو ہے جمع ہے نبا کی، اور نبا سے مراد کون ہے؟ نبا سے مراد کون ہے یہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو انباء ہے جمع نبا کی۔ کیا فرمایا کہ ہذہ الحروف، یہ حروف مقطعات، من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ اطلع اللہ علیہا عبدہ زکریا، اللہ نے اس کی تعلیم کسے دیا؟ اپنے بندے زکریا کو دیا ہے۔ ثم قصھا علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر اس قصے کو جو ہے پیغمبر کو سنایا۔ میں روایت جلدی تھی، پھر اس کے بعد آپ کو خلاصہ دیتا ہوں کہ ان زکریا سأل ربہ ان یعلمہ اسماء الخمسہ، پھر زکریا نے جب تعلیم حاصل کر لیا تو اللہ سے ایک سوال کیا کہ انہیں تعلیم دیا جائے اسماء خمسہ کی، پنجتن کے ناموں کی۔ دیکھیے اگر کوئی یہ کہے کہ پنجتن کی وہ نام کی بات ہو رہی تھی، اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، تو اتنا تو زکریا جانتے تھے کہ یہ کہنا کہ پنجتن کے نام کی تعلیم دے، یعنی زکریا کو پتا تھا نام، یہ کوئی خاص تعلیم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اشارہ ہو رہا ہے، شاید یہ اس تعلیم کا اشارہ ہو جو جناب آدم کو دی گئی تھی، کہ جناب آدم کو بھی یہی تعلیم دیا گیا ہے۔ تو خیر آپ دیکھیں کہ اس کو جو ہے تعلیم دیا گیا، جناب تعلیم کی سوال کیا کہ مجھے وہ تعلیم دیا خمسہ کی۔ پھر کیا ہوا؟ فَحَبَّتَ اللَّهُ علیہ جبرائیل، پھر اللہ نے جبریل کو ان کے اوپر کیا کیا؟ نازل کیا۔ فَعَلَّمَهُ إِيَّاهَا، اور جبریل نے ان کو تمام کے تمام اس کا علم دے دیا۔ اب یہاں پر میں آپ کے ذہن کو روکتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک واقعہ ہے کہ تعلیم جب دے دیا ہے تو جناب زکریا نے ایک سوال کیا، کیا ہے کہ جو ہے خداوند عالم مجھے اسماء خمسہ کی تعلیم دے۔ جبریل نازل ہوئے اور اب اسماء خمسہ کی تعلیم دے دیا گیا ہے۔ وہ نام اللہ، محمد، علی، فاطمہ، یہ خاص تعلیم تھی۔ اس تعلیم کے بعد کیا ہے کہ جو کہتے ہیں جناب زکریا کی پروردگار، ایک دن کہہ دیا پروردگار جب چار ناموں کو لیتا ہوں تو میرا جو ہے ون جلی کر بہو، میری ہر مصیبت دور ہو جاتی ہے، میری ہر مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ اب یہ روایت کی جملے جس کے لیے میں نے اتنی زحمت آپ کو دیا، وَإِذَا ذَكَرَ الْحُسَيْنَ، روایت کہتی ہے کہ لیکن جب حسین کا تذکرہ کرتے تھے، کون؟ جناب زکریا۔ ابھی حسین کا کوئی تصور بھی نہیں ہے بھائی، جناب زکریا کے دور میں حسین ابن علی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ظاہراً کوئی تذکرہ نہیں۔ کہتے ہیں وَإِذَا ذَكَرَ الْحُسَيْنَ، جب تذکرہ ہوتا تھا حسین کا، خَنَقَتَهُ الْعَبْرَا، کیفیت جانتے کیا ہوتی تھی جناب زکریا کی؟ آنسو گلے میں اٹک جاتے تھے۔ اللہ، کبھی کبھی گریا ہوتا ہے نا کہ حلق میں جو ہے آنسو اٹک جاتے، یہ کیفیت ہو جاتی تھی جناب زکریا کی۔ خَنَقَتَهُ الْعَبْرَا وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ الْبَحْرَ،
ایک عجیب غم جو ہے جناب زکریا کے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ یہ جناب زکریا کا قصہ ہے، یہ میں اصل میں کل کی مجالس کے لیے ایک ربط ہے آپ کے سامنے، انشاءاللہ کل کی بات یہی سے شروع ہوگی۔ اس کے بعد وہی سوال ہوا، پروردگار یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون سی ذات ہے بھائی کہ سارے نام جو ہے ہر طرح کی مصیبتوں کو دور کر دے رہے، لیکن یہ ذکر حسین ہے ایک ایسی کیفیت طاری کر رہا ہے جناب زکریا پر، ابھی جن کے سامنے کربلا بھی نہیں ہوئی ہے بھائی، نہ انہوں نے کربلا کو دیکھا ہے، نہ کربلا کے واقعے کو سنا ہے، لیکن صرف ذکر حسین آتا ہے تو عالم اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آنسو گلے میں اٹک جاتا ہے۔ تو پوری کیفیت اللہ نے بتائی جناب زکریا کو کہ محمد کا نواسا، محمد کا بیٹا، آخری نبی کا بیٹا کربلا میں بے گور و کفن شہید کیا جائے گا، سارا ماجرا بیان کیا گیا۔ جیسے ہی جناب زکریا نے سنا، تاریخ نے لکھا کہ جناب زکریا کی کیفیت جو ہوئی کہ 3 دن تک اس جگہ پر چلے گئے جہاں پر وہ عبادت کرتے تھے۔ 3 دن تک اپنے آپ کو وہاں پر قید کر لیا، کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ جا کے جناب زکریا کے پاس چلا جائے، کسی کو نہیں۔ 3 دن تک حسین کا یاد منایا، سوگ منایا، ذکر کیا، اور اس کے بعد ایک دعا کیا، جس دعا کے لیے پوری روایت کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، صرف یہی ایک دعا ہمارا مقصد تھا تاکہ میں کل اپنی بات کا آغاز یہیں سے کروں۔ کیا دعا کیا؟ اللہم ارزقنی ولدا، پروردگار۔ جناب زکریا بڑھاپا ہو چکا تھا، بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن دعا کیا کیا؟ اللہم ارزقنی ولدا، پروردگار مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر۔ تقر بہی عینی علی الکبر، جو اس بڑھاپے میں مجھے ایک بیٹا عطا کر جو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ روایت آپ نے سمجھ لیا، بہت خدا کی قسم بہت گریا کریں گے۔ یہ پورا واقعہ میں نے اسی لیے سنا ہے۔ جناب زکریا سن رسیدہ، پیغمبر سے پہلے صرف ابھی کربلا کے واقعے کو سنایا گیا ہے کہ پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کا نواسا ہے، پیغمبر اس کے غم میں غمگین رہیں گے، تو دعا کیا پروردگار مجھ کو بھی اس بڑھاپے میں ایک بیٹا دے، اور ایسا کوئی نارمل اور معمولی بیٹا نہیں، ایک ایسا بیٹا جس سے میں ٹوٹ کے محبت کروں، میرے دل کو اس کی محبت سے بھر دے، جو میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنے۔ ایک ایسے بیٹے کی توجہ طلب کیا ہے خداوند عالم سے جناب زکریا نے۔ فَإِذَا، اب آگے کی دعا سنیے جناب زکریا کی۔ فَإِذَا رَزَقْتَنِی، ہے پروردگار جب تو مجھے وہ بیٹا دے دینا، فَاجْعَلْنِی بِہِ کَمَا تَفْجَعُ محمد، تو مجھے بھی ویسے ہی قرار دینا، ویسے ہی محبت قرار دے دینا جیسے تو نے محمد کو ان کے بیٹے کے غم میں مبتلا کیا، مجھے بھی میرے بیٹے کے غم میں مبتلا کر دینا۔ اللہ اکبر۔ بڑھاپے میں ایسا بیٹا مانگنا کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جناب زکریا کا دل بھرا اس بیٹے کی محبت سے، جب دے دینا تو اسی کے غم میں جس بیٹے کی دعا کیا ہے ایسا مبتلا کر دینا کہ جیسے تو نے اپنے آخری نبی کو اپنے بیٹے حسین کی محبت میں کیا کیا ہے؟ مبتلا کیا ہے۔ یہ اب آپ دیکھیں کہ جو دعا مانگا ہے جناب زکریا نے، کیوں مانگا ہے؟ دعا کیوں مانگا؟ کیونکہ جناب زکریا ان آنسوؤں کے ذریعے سے اس صف میں اپنے آپ کو لا کر کھڑا کرنا چاہتے تھے جس صف میں محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حسین کے غم میں محمد مصطفیٰ مبتلا ہیں، محمد مصطفیٰ کی مغموم ہیں، وہ غم زدہ ہیں، تو لہٰذا پروردگار ویسے ہی غم مجھے بھی دے، وہی حسین والا غم، تاکہ میں محمد کے ساتھ ان کی صف میں کھڑا رہوں۔ اللہ اکبر۔ اب ایک انسان سمجھے کہ ہم گریا کیوں کریں، یہ تحولات یہ ہمارے وجود میں ایک ایسی تبدیلی پیدا کرے کہ جو جہنم کی آگ تو حرام کر ہی رہا ہے، ساتھ میں ہمیں اس جگہ پر لا کے بٹھا دے، یہ غم یہ آنسو کہ جہاں پہلے سے علی مرتضیٰ بیٹھے ہوئے ہوں، جس کا غم پہلے سے علی مرتضیٰ منا رہے ہوں، جس کا غم ایک 18 سال کی ضعیفہ منا رہی ہو، جس کا غم محمد مصطفیٰ منا رہے ہوں۔ جب ایک ایسا غمگین ماحول ملے گا اور ہم اپنے آپ کو وہاں پائیں گے، تب ہمارے یہ آنسو بازمت ہوں گے۔ یہ آنسو آپ دیکھیں، ایک قطرہ فقط جو ہے آگ کے سمندر کو نہیں بجھا رہا ہے، ایک قطرہ جو ہے جہنم کی آگ کو نہیں حرام کر رہا ہے انسان کے وجود پر، نہیں، یہی قطرہ ایک انسان کو، ایک گنہگار کو ایسی صف میں لا کے بٹھاتا ہے جہاں پنجتن بیٹھے ہوئے ہیں۔
جس کے لیے جناب زکریا نے اولاد مانگ کے جو ہے دعا مانگی، اولاد کی دعا مانگی تاکہ اس غم کو محسوس کرے، اور اللہ نے جناب زکریا کو جناب یحییٰ جیسا بیٹا دیا۔ اور انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ یحییٰ، جناب یحییٰ اور امام حسین میں ایک دم شباہت تھی، ہر طرح سے شباہت تھی، اور کربلا کا کوئی ایک ایسا مقام نہیں تھا۔ امام سجاد نے بیان کیا کہ ہر مقام پر جب بھی امام حسین کسی مقام سے نکلتے تھے، کہیں رکتے تھے، جناب یحییٰ کو ضرور یاد کرتے تھے، ہر مقام شباہت تھی، اور اللہ نے وہ بیٹا دیا، اور جناب یحییٰ کی شہادت بھی ویسے ہی ہوئی جیسے امام حسین کی، وہی مصیبت۔ یہ آنسو، یہ غم سید الشہداء انسان کو اتنا صاحب عظمت بنا رہا ہے، اتنا عظیم بنا رہا ہے۔ ایک انسان جس نے پوری زندگی گناہیں کی، پوری زندگی گناہوں میں مبتلا رہا، لیکن جب فرش عزا پر آ گیا، نفس المحموم لظلم نہ تسبیح، جہاں ہماری ہر آہ عبادت، ہماری ہر سانس عبادت، اور یہ ہمارا آنسو ہمیں پنجتن کے ساتھ لا کے بٹھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ایک محرم ہو گئی، یوں کہوں کہ ایک محرم گزر گئی، ابھی حسین ابن علی کا قافلہ کربلا نہیں پہنچا ہے، اور پتہ ہے کربلا پہنچنے سے پہلے حسین ابن علی نے ایک عظیم قیامت کا سامنا کر لیا اس قافلے نے۔ آج یہ جو شب ہے یہ مخصوص ہے اس ذات سے کہ جسے حسین ابن علی کا اعتماد کہا جاتا ہے، جسے مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے۔ جب کوفے سے 18,000 خط حسین ابن علی کے پاس آئے ہیں کہ مولا اگر آپ نے ہماری طرف دعوت کو قبول نہیں کیا تو ہم روز محشر سیدہ سے شکایت کریں گے، خدا سے شکایت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جناب امام حسین نے جناب مسلم کو بھیجا ہے اپنا سفیر بنا کر۔ سفیر کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب کوفے میں مسلم نہیں ہیں، یہ کوفے میں حسین ابن علی ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کی بیعت کیا تھا، اور پتہ ہے مصیبت کیا ہوئی؟ جب یزید کو خبر لگی اور یزید نے، ابن زیاد نے اپنا کام کرنا شروع کیا، یہ جو 18,000، بس مظلومیت کو آرام سے اور آہستہ سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بس آپ کے ذہن تک پہنچ جائے کہ جناب مسلم کی مظلومیت کیا ہے۔ 7 ذی الحجہ کو 30,000 افراد جناب مسلم کے ساتھ ہیں۔ مغرب میں جب نماز ختم ہوئی ہے، نماز جب ہو رہی تھی تو کہتے ہیں کہ تقریباً 30 افراد رہ گئے، 30 افراد، اور جب نماز ختم ہوئی ہے تو مسلم ابن عقیل کوفے میں تنہا رہ گئے، سب، اب کوئی نہیں جناب مسلم کے پاس۔ پوری رات ایک مسجد میں پناہ لیا، پوری رات کوفے کی گلیوں میں بھٹکتے رہے۔ صبح ہوئی، چاروں طرف پہرا لگا ہوا ہے، ایک مسجد میں سہارا لیا، پورا دن گزر گیا۔ اب اس کے بعد جب شب آئی تو پھر وہی کیفیت، کبھی کوفے کی اس گلی میں، کبھی کوفے کی اس گلی میں، ٹہلتے رہے، بھٹکتے رہے۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک دروازے پر جا کر مسلم بیٹھ گئے۔ شب کا ایک پہر گزرا، ایک ضعیفہ دروازے پر آئی، دیکھا کہ ایک انسان، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ کہنے لگی، یہ شخص، کیا تجھے کوفے کے حالات کا علم نہیں ہے کہ کوفے کے حالات کس قدر ہیں؟ تیرے لیے یہاں پر مناسب نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے تو اپنے گھر چلا جا۔ اللہ رے مظلومیت جناب مسلم کی، جتنی جلدی ہو سکے اپنے گھر چلا جا۔ یہ کہہ کے اس نے دروازے کو بند کر لیا۔ کچھ پہر اور گزرا، پھر وہی خاتون دروازے پر آئی، کیا دیکھا کہ وہ شخص ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے۔ کہا، اے شخص، کیا تجھے میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تجھے کوفے کے حالات کا اندازہ نہیں ہے کہ کوفے کی کیا حالات ہیں؟
جلدی 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 اٹھ اور اپنے گھر جا۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے اس کی طرف دیکھا اور ایک سوال کیا، اے مومنہ ہے ضعیفہ، بس اتنا بتا دے کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو، جس کا کوئی گھر نہ ہو، خدا کسی کو غریب الوطنی میں جو ہے نہ رکھے، کسی کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ اللہ اکبر۔ جیسے ہی کہا کہ غریب الوطنی، کہاں سے تعلق ہے تیرا؟ کہا میں مدینے سے رہنے والا ہوں، مدینے کا رہنے والا ہوں۔ کہا جب مدینے کا نام سنا تو فوراً یہ خاتون، یہ بی بی تڑپ گئی۔ ارے بھئی مدینہ تھا، یاد آ گیا اہل حرم اہل بیت کا گھرانہ، فوراً تڑپ گئی۔ پوچھا کہ مدینے میں کس جگہ سے ہو؟ کہا محلے بنی ہاشم سے ہوں۔ اب جیسے ہی محلے بنی ہاشم سنا اور دل میں ایک بے قراری چھا گئی۔ محلے بنی ہاشم میں کہاں پر؟ کہا میں علی کے بھائی عقیل کا بیٹا۔ اب جیسے ہی کہا کہ میں علی کے بھائی عقیل کا بیٹا ہوں، ارے وہ ضعیفہ فوراً تڑپ گئی۔ کہا ہے مسلم، ارے میں توبہ ہوں، ارے میں جناب زینب کی کنیز ہوں، میں نے ان سے قرآن کی تعلیم حاصل۔ اللہ اکبر۔ فوراً گھر میں بلایا، جناب مسلم گھر میں آ گئے، رات بھر عبادت کیا، صبح حصار ہوا فوج کا، جناب مسلم نے تلوار نکالی اور آگے مقابلہ کرنے لگے۔ بی بی نے روکا تھا، خاتون نے روکا بھی تھا، لیکن کہنے لگے کہ مسلم کی غیرت کو یہ برداشت نہیں ہے کہ مسلم ایک خاتون کا سہارا لے، یہ کیسے گھر میں رہے کہ خاتون کے لیے مشکل ہو جائے۔ ایک مرتبہ کہوں گا میں جناب مسلم، آج آپ کی غیرت کو یہ اندازہ، یہ خیال ہے، ارے ذرا کربلا میں آ کے دیکھتے کہ کس طریقے سے سید سجاد کی نگاہوں کے سامنے کبھی پھوپھیوں کی چادر چھینی گئی، کبھی سکینہ کو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنگ کیا جناب مسلم نے، دھوکے سے اسیر قید کیا گیا اور ابن زیاد کے دربار میں لے کے آئے گئے۔ ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے، پانی طلب کیا۔ پانی، انسان جب زخمی ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کو فوراً پانی پلاؤ۔ خون جب نکلتا ہے تو پیاس جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ پانی کو طلب کیا، پانی لیا، پانی پی نہ سکے، پانی خون سے مضاف ہو گیا، پانی پھینک دیا۔ اللہ اکبر، کاش میں اس جملے کو آپ تک پہنچا سکوں۔ دوبارہ پانی منگایا، پھر وہی کیفیت، پانی پھینک دیا گیا۔ 3 بار یہی ہوا۔ اس کے بعد جناب مسلم نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ کہا اگر میرے مقدر میں یہ پانی ہوتا تو مسلم اسے ضرور پیتا۔ اللہ، نہیں سمجھے آپ نے، اگر میرے مقدر میں یہ پانی ہوتا تو مسلم اسے ضرور پیتا۔ میں کہوں گا اے جناب مسلم، ارے اچھا ہوا کہ پانی نہیں پیا، اور پیتے بھی تو کیسے؟ ابھی چند دن گزریں گے کہ حسین کے پیاسے بچے انہی کوفے کی گلیوں میں پھر، حسین کے پیاسے بچے اسی کوفے کی گلیوں میں پھرائے جائیں گے۔ سکینہ پیاسی ہوگی، اہل حرم پیاسے ہوں گے، سید سجاد پیاسے ہوں گے۔ دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا، جناب مسلم کو شہید کیا گیا اور جسم کو دارالعمارہ پر لٹکا دیا گیا۔ اللہ اکبر، یہاں تک مصائب ہو گیا۔ اب سنیے، ایک محرم ہے، یہ حسین کا قافلہ راستے میں ہے۔ حسین ابن علی کا قافلہ کربلا کوفے کی جانب بڑھ رہا ہے، کربلا کے قریب ہے۔ تو کیا دیکھا حسین ابن علی نے کہ ایک سوار ہے جو کوفے کی طرف سے ان کی جانب آ رہا ہے۔ سوار جیسے ہی حسین کے قافلے کے قریب پہنچا، اس نے پہچان لیا کہ یہ حسین ابن علی ہے۔ سوار نے فوراً اپنا راستہ بدل دیا، وہ ملاقات نہیں کیا، چلا گیا، دور ہٹ گیا۔ 2 افراد، کچھ منزل آگے بڑھا یہ قافلہ، 2 افراد امام حسین کے پاس آئے، کہنے لگے آقا آپ نے راستے میں ایک شخص کو نہیں دیکھا جو کوفے کی طرف سے آ رہا تھا؟ مولا نے کہا ہاں دیکھا تھا، میں اس سے کوفے کے حالات بھی پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن وہ چلا گیا، راستہ اس نے بدل لیا۔ کہا مولا ہم اس سے کوفے کے حالات دریافت کر کے آ رہے ہیں۔ کہا بتاؤ۔ ایک مرتبہ وہ دونوں شخص کہتے ہیں مولا کوفے کے حالات یہی سنیں گے یا ذرا کہیں نشیب میں چلیں گے؟ مولا کوفے کے حالات میں آپ کو یہی سناؤں یا کسی گوشے میں چلیں گے؟ مولا نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا بتاؤ کیا ہوا؟ کہا اس شخص نے بتایا کہ جب وہ کوفے سے نکلا تھا، اللہ اکبر، جب وہ کوفے سے نکلا تھا تو کوفے کی گلیوں میں مسلم کے پاؤں میں رسی باندھ کے پھرا۔
مسلم کے پاؤں میں رسیاں باندھ کے پھرائی جا رہی تھی. اللہ اکبر. حسین نے قافلہ روکا, زوجہ مسلم کو تسلیت پیش کیا. جناب رقیہ, میں آپ کی بہنوں کی سلامتی کی دعا کروں گا. خدا آپ سب کی, ہماری بہنوں کے پردے کی حفاظت کرے, ان کی عزت کی حفاظت کرے. جناب مسلم کی زوجہ کو بلایا گیا, تسلیت پیش کیا گیا. آپ کو ایک بات اور بتاؤں, یہ جو جناب مسلم کی زوجہ ہیں رقیہ, ان کے 4 بھائی اسی قافلے میں حسین ابن علی کے ساتھ تھے. 4 بھائی, جن 4 میں ایک بھائی کا نام عباس بھی تھا. جناب عباس اسی بہن کے ساتھ ہیں, تسلیاں دی جا رہی ہے. ایک مرتبہ جناب رقیہ نے اپنے بھائی عباس سے نگاہیں ملا لی. اسی خیمے میں جناب عباس سے نگاہیں مل گئی. ایک مرتبہ جناب عباس کو جلا کہا کہ وہ کوفے پہنچنے دو, میں مسلم کا بدلہ لوں گا. کوفے کی اگر اینٹ سے اینٹ نہ ملا دیا تو میں عباس نہیں. بھائی جناب عباس نے کہہ دیا, اور بھائی کے کانوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میرا بھائی بدلے لے گا, کوفے میں حملہ کرے گا, مسلم کے خون کا بدلہ لے گا. اللہ اکبر. 10 محرم آ گئی, ایک شہید ہو گئے. ارے کبھی حسین شہید ہو گئے, کبھی علی اکبر, حتیٰ کہ عباس بھی شہید ہو گئے. ایک وعدہ تھا, ایک خیمے کا وعدہ ہے کہ مسلم کا بدلہ ہے. 12 محرم کو جب سید سجاد یہ قافلہ لے کے کوفے میں آئے, ایک مرتبہ سید سجاد نے ایک لٹکتی ہوئی لاش کو دیکھا اور سلام کیا, اے چچا جان سید سجاد کا سلام قبول کرو. ارے جیسے ہی اس آواز کو جناب زینب نے سنا, فوراً محمل کا دروازہ کھول دیا, فوراً محمل کا پردہ ہٹایا. اے سید سجاد, ارے اس غریب الوطنی میں کسے سلام کر رہے ہو؟ اے بی اماں, ارے ذرا ادھر خیبر و دارالحمارہ پر دیکھے, چچا مسلم کا جنازہ لٹک رہا ہے. اب جیسے ہی مسلم کا نام سنا, ارے رقیہ فوراً محمل سے باہر, کیا دیکھا کہ نگاہوں کے سامنے مسلم کا جنازہ, ایک طرف سے بے پہ عباس, سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ماتم حسین. یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی, یہ ماتم کی صدا زندہ